السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم الخلوت بالاجنبیۃ والدخول علیہا۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہنا یا اجنبی عورت کے پاس جانا یہ حرام ہے۔ مطلب اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی عورت ہے، غیر محرم عورت ہے، تو غیر محرم عورت کے پاس تنہائی میں اکیلے رہنا یا اس کے گھر میں بغیر کسی دوسرے کی موجودگی کے اس کے گھر میں اکیلے چلے جانا اس کے پاس، یہ دونوں کام اجنبی عورت کے ساتھ حرام ہیں۔ ہاں، اگر کوئی محرم ہے تو محرم کے یہاں پر اکیلے جانا یا اس کے ساتھ تنہائی میں ہونا یہ حرام نہیں ہے، محرم ہونا چاہیے۔ لیکن اس جگہ پر میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ محرم اس جگہ پہ محرم سے مراد کیا ہے۔ ویسے تو عام طور سے محرم سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس سے نکاح کرنا حرام ہو، وہ محرم ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کو لے کر شبہ ہو جائے گا، اس لیے میں یہاں پر محرم کو پہلے واضح کر دوں کہ محرم سے مراد کیا ہے۔ محرم کے ساتھ تنہائی میں رہنا، محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں رہنا یہ حرام نہیں ہے، یا اس کے یہاں پر پہنچ جانا جبکہ وہ اکیلی ہو گھر میں، تو یہ حرام نہیں ہے۔ تو یہاں پر محرم سے مراد کیا ہے؟ تو محرم سے مراد یہاں پر وہ عورت ہے جس سے کسی خارجی سبب کے بغیر نکاح کرنا حرام ہو۔ لفظ یاد رکھیے میرے، یہاں پر محرم سے مراد وہ عورت ہے جس سے کسی خارجی سبب کے بغیر ہی نکاح کرنا حرام ہو، ورنہ تو محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح کرنا حرام ہو۔ بیٹا نکاح کرنا حرام، میں آپ کو بتاتا ہوں شبہ کیا ہوگا۔ شبہ یہ ہوگا نکاح کرنا، اگر ہم تعریف محرم کی یہاں پر یہ کر دیں کہ جس سے نکاح کرنا حرام ہو وہ محرم ہے، تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس بیوی کی بہن، یعنی جس کو ہمارے معاشرے میں سالی کہتے ہیں، بیوی کی بہن، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم محرم نہیں کہیں گے۔ اس کے ساتھ اکیلے اور تنہائی میں رہنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محرم خارجی سبب کے بنا محرم نہیں ہے، خارجی سبب کی بنا پر محرم ہے۔ وہ خارجی سبب کیا ہے؟ خارجی سبب یہ ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کیا ہے، تو اپنی بہن کی موجودگی میں اپنے بہنوئی سے اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جمع بین الاختین حرام ہے۔
اس لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. وہیں پر تو یہ خارجی سبب ہے. اگر اس کی بہن سے نکاح نہ ہو یا نکاح ہے طلاق ہو جائے عدت گزر جائے تو فوراً وہ لڑکی جس کو سالی کہتے اس سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا. تو وہ ایک خارجی سبب کی بنا پر اس سے نکاح کرنا حرام ہو رہا تھا. اس لیے اب وہ محرم نہیں ہو جائے گی اس کی وجہ سے، لہذا اس کے ساتھ تنہائی میں رہنا یہ جائز نہیں ہوگا، حرام رہے گا. وہ بھی اجنبیہ ہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہمارے وہی لفظ یاد رکھیے کہ محرم وہ عورت ہے جس کے ساتھ کسی خارجی سبب کے بنا نکاح کرنا حرام ہو. ٹھیک ہے، یعنی محرم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے نکاح کی حرمت کو ذاتی طور پر جن کے ساتھ نکاح کی حرمت ثابت ہو، خارجی طور پر نہیں. اور ہم نے جو سالی والی مثال دی اس سے نکاح کی حرمت جو ہے وہ خارجی طور پر ہے. وہ کس طور سے؟ کہ اس کی بہن نکاح میں ہے اور جمع بین الاختین حرام ہے. اس لیے بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گئی. امام بخاری علیہ رحمت و رضوان انہی باتوں کو بتانے کے لیے یہاں پر باب باندھ رہے ہیں اور اس پر چند حدیثیں ذکر کریں گے. فرماتے ہیں حدثنا یحیی بن یحیی و علی بن حجر، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ اور علی ابن حجر نے، دونوں نے حدیث ہم سے بیان کی. قال، فرمایا، قال یحییٰ، یحییٰ نے کہا اخبرنا، وقال ابن حجر، اور ابن حجر نے کہا حدثنا. یعنی اخبرنا اور حدثنا میں دونوں کے الفاظ روایت میں فرق ہے. حدثنا حشیم، انہوں نے کہا، یحییٰ نے کہا اخبرنا حشیم، اور ابن حجر نے کہا حدثنا حشیم عن ابی الزبیر عن جابر. جابر تک آ گئی سند. اب اس کے بعد تحویل سند. قال، امام مسلم فرماتے ہیں وحدثنا محمد بن صباح، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن صباح نے اور زہیر ابن حرب نے، دونوں نے حدیث بیان کی. قالا، دونوں نے کہا اخبرنا حشیم. اب ان دونوں لوگوں نے اخبرنا ہی کہا. اس سے پتہ چلا کہ یحییٰ کے الفاظ جو اخبرنا ہے اس کو تائید مل گئی ان سے. ٹھیک ہے. قالا، ان دونوں نے کہا اخبرنا حشیم، ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے. قالا، انہوں نے کہا حدثنا ابو الزبیر. اب چونکہ یہاں پر بھی اس سے پہلی سند میں یہ تھا کہ ابن حجر نے کہا حدثنا حشیم، اور حشیم نے کہا تھا ان ابی الزبیر، یعنی بطور ان حدیث کی سند بیان کی تھی انہوں نے. اور یہاں پر حشیم نے کہا اخبرنا ابو الزبیر، تو فرق ہو گیا نا. اس لیے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر حدثنا اخبرنا حشیم قال اخبرنا ابو الزبیر عن جابر یہ فرمایا. ٹھیک ہے، تو دونوں سندوں میں فرق سمجھ میں آ گیا. فرماتے ہیں حضرت حشیم نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو الزبیر نے، وہ روایت کرتے ہیں جابر سے. قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یبیتن رجل عند امرأۃ سیب، سنو کوئی بھی آدمی کسی سیب یعنی شادی شدہ عورت کے پاس رات نہ گزارے. یہ سیب کا سرکار نے ذکر کیوں کیا؟ سیب کا ذکر بالخصوص اس لیے بھی دو وجہ ہو سکتی ہیں اس کے ذکر کرنے کی. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ باقرہ کے پاس رات گزارنا جائز ہے. یہاں پر سیب کا ذکر ہے تو باقرہ اس سے مستثنا، یہ کوئی نہ سمجھے. سیب کا ذکر اس لیے خاص کر کیا من وجہن، سیب کے یہاں پر رات گزارنے میں اندیشہ زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیب جو ہوتی ہے وہ مرد سے آشنا ہو چکی ہوتی ہے. اس کے آشنائی کے بعد، مرد شناسی کے بعد
مرد سے مخالطت اور مجامعت کے بعد اس کے اندر وہ حیا نہیں رہتی ہے جو حیا ایک غیر شادی شدہ میں ہوتی ہے. تو جب وہ اس کی حیا تھوڑی کم ہے تو اس کے یہاں پر تنہائی میں اس کے پاس اکیلے رہنے میں اندیشہ فتنہ، اندیشہ فساد زیادہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص سیب کا ذکر کیا. اور من وجہ باکرہ یعنی غیر شادی شدہ کے یہاں پر بھی فتنہ اندیشہ فتنہ زیادہ ہے. کیسے؟ من وجہ اس لیے زیادہ ہے اس کے اندر اگرچہ حیا ہے لیکن وہ مرد آشنا نہیں ہے. سیب کے بمقابل باکرہ کے اندر جو ابھی مرد سے آشنا نہیں ہوئی ہے اس کے اندر تڑپ، بے چینی اور بے قراری سیب کے مقابل زیادہ ہوگی. اس کو اشتہا الی الرجل وہ سیب کے مقابل زیادہ ہوگی اس کے اندر. اس لیے اس جہت سے باکرہ بھی ایسی ہے کہ جہاں پر اندیشہ فتنہ بڑا ہوا ہے، اندیشہ فتنہ ہے. اس لیے دونوں من وجہن سیب اور من وجہن باکرہ دونوں کے یہاں پر اندیشہ فتنہ ہے. اس لیے دونوں میں سے کسی کے یہاں پر رات کا گزارنا، جبکہ وہ اجنبیہ ہو مرد کے لیے، رات کا گزارنا، اس کے ساتھ تنہائی میں رہنا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس لیے سیب کا ذکر سے یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ باکرہ کے ساتھ گزارنا درست ہے. وجہ میں نے آپ کو بتا دی. سرکار نے فرمایا الا لا یبیتن رجل عند امرأۃ سیب، سنو کوئی بھی مرد کسی سیب شادی شدہ عورت کے پاس تنہائی میں رات نہ گزارے. الا ان یکون ناکحا، ہاں دو ہی مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں رات گزار سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ناکح ہو یعنی نکاح اس نے کر لیا ہو اس عورت سے تو وہ تو شوہر ہوگا، تو شوہر اپنی عورت کے ساتھ مطلب رات گزارے. اور ذا محرمن یا کوئی محرم والا ہو، محرم والا ہو، ذو محرم ہو تو وہ رات گزار سکتا. اور محرم سے مراد کون ہے میں نے آپ کو بتا دیا. محرم سے مراد وہ ہے جس سے خارجی سبب کے بنا نکاح حرام ہو. ٹھیک ہے؟ ایسے دو لوگ جیسے بھائی ہے، باپ ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ لوگ، بھتیجے سے مراد اپنے بھائی کا، عورت کے لیے اس کے بھائی کا بیٹا، ٹھیک ہے، اپنے دیور یا جیٹھ کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو بھی بھتیجا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر، لیکن وہ محرم نہیں ہوتا ہے، وہ غیر محرم ہوتا ہے اور اس سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ رات نہیں گزاری جا سکتی. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وحدثنا قتیبۃ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اللیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے تحویل سند، قال انہوں نے کہا وحدثنا محمد بن روم، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن روم نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا لیث، ہمیں خبر دی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں عن یزید ابن ابی حبیب، یزید ابن ابی حبیب سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابو الخیر سے وہ روایت کرتے ہیں عقبہ ابن عامر سے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، ایاکم اے اتقوا نفسکم، یہ معنی ہوگا ایاکم تم اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس داخل ہونے سے، یعنی عورتوں کو داخل ہونے سے اپنے پاس اور عورتوں کے پاس اپنے آپ کو داخل ہونے سے بچاؤ. فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ افرأیت الحمو، یا رسول اللہ
عورتوں سے دور رہنے کے لیے جو آپ نے حکم فرمایا، حمو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یا رسول اللہ؟ کیا حکم ہے حمو کے بارے میں؟ الحمو کا معنی ہوتا ہے بیٹا وہ مرد جو عورت کے لیے اس کے شوہر کی جہت سے قریبی ہو، مثلا شوہر کا بھائی، چاہے وہ شوہر کا بڑا بھائی ہو یعنی جس کو ہمارے عرف میں جیٹھ کہتے ہیں، یا شوہر کا چھوٹا بھائی ہو جس کے ہمارے عرف میں دیور کہتے ہیں، ایسی شوہر کے بھائی کا بیٹا ہو، یہ سب الحمو میں آتے ہیں، یعنی دیور، جیٹھ ہے نا، جٹھوت اور ایسے سب، یہ سب کس میں آتے ہیں؟ الحمو میں۔ تو ایک انصار کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ افرأیت الحمو، یا رسول اللہ آپ کا جیٹھ اور دیور کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ قالا، تو سرکار نے فرمایا الحمو موت، جیٹھ اور دیور تو عورت کے لیے موت ہے۔ موت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ باہری آدمی اگر آ جائے تو اسے تو یہ بھی ڈر ہوگا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کہیں کوئی مجھے یہی نہ دیکھ لے کہ میں اس گھر میں جا رہا ہوں۔ اور رہا دیور اور جیٹھ، تو وہ تو اس گھر کے ہیں ہی، ان کو کوئی یہ بھی دیکھ لے گا کہ یہ اس گھر میں جا رہے ہیں تب بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، اسے تو یہ بھی ڈر نہیں ہے۔ اب جب یہ ڈر نہیں ہے، باہر، اس کا مطلب یہ کہ خارجی خوف تو اس کے اندر بالکل ہی نہیں ہے۔ اب رہا داخلی، تو داخلی اگر یہ اس کے ساتھ تنہائی میں رہے گا تو یہاں پر باہری آدمی کے بمقابل اندیشہ فتنہ اور بڑھ جائے گا، اس لیے سرکار نے فرمایا الحمو موت۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم نے کچھ جگہوں پر یہ دیکھا کہ ایک عورت اپنے دیور سے بالکل ایسی گندی، گھنونی اور گھٹیا مذاقیں بھی کر لیتی ہے۔ ایک دیور اپنی بھابھی سے گھٹیا بھی مذاقیں کرتے ہیں، اور عرف میں اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ وہ مباح ہو۔ ایسی جگہوں پر جہاں پر ایسے حالات ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ اب تو اس زمانے میں ان چیزوں پر کافی کنٹرول ہو گیا۔ کوئی بھی بھابھی اپنے دیور سے، دیور اپنی بھابھی سے ایسی گندی، گھنونی مذاقیں اب نہیں کرتے ہیں، اب اس کو برا سمجھا جانے لگا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ دیہاتوں میں آج بھی اس کا چلن ہے، اور دیور اور بھابھی کی مذاقوں کو، گھٹیا مذاقوں کو، گندی اور ننگی مذاقوں کو بھی لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کو ایک مذاق ہی سمجھتے ہیں، اور مباح سمجھ کے ایسی گندی بھی مذاقیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بچنے کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ افرأیت الحمو، دیور اور جیٹھ کے بارے میں یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا فرمان ہے؟ قال، سرکار نے فرمایا الحمو موت، دیور اور جیٹھ عورت کے لیے موت ہے، جب موت ہے تو اس سے تو بالکل بچنا چاہیے۔ حدثنی ابو الطاہر، تو موت تو نہیں ہے لیکن اندیشہ فتنہ بہت زیادہ ہے نا یہاں پر، تو یہ عورت کے لیے ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ موت سے روح نکل جاتی ہے، یہ جیٹھ ایسا ہے جس سے اس کی عزت نکل جائے گی، یا دیور ایسا ہے جس سے اس کی عزت نکل جائے گی، عزت کا جنازہ یہاں پر اٹھ جائے گا، اس لیے اس کو سرکار نے موت فرمایا کہ موت ہی کی طرح ہے۔ حدثنی ابو الطاہر، مجھ سے حدیث بیان کیا ابو الطاہر نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ ابن وہب، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن وہب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عمرو ابن الحارث، ابن حارث سے، اور لیث ابن سعد سے، وحیوہ ابن شریح، اور حیوہ ابن شریح سے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ سے روایت کرتے ہیں ان یزید ابن ابی حبیب، کہ حضرت یزید ابن ابی حبیب نے ان سب کو بتایا بہذا الاسناد، پھر وہی سند ہے جو ما قبل میں گزر گئی، مثلہ، اور وہی حدیث ہے جو ما قبل میں گزر گئی اسی کی طرح، سند امام مسلم نے دوسری ذکر کر دی۔ وحدثنی ابو الطاہر، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا ابو الطاہر نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے، قال، انہوں نے کہا وسمعت عمرو، میں نے سنا عمرو کو، نہیں انہوں نے کہا سمعت اللیث، میں نے لیث کو سنا، لیث بن سعد کو سنا، یقول، وہ کہتے تھے
اب یہاں پر امام مسلم نے جو حدیث سند کے ساتھ ذکر کیا اس میں یہ ہے کہ لیث ابن سعد نے ہی کہہ دیا الحم و اخو الزوج. انہوں نے کہا، یعنی امام مسلم نے ما قبل میں جو حدیث گزری وہاں پر الحمو کا معنی کیا ہے، اس الحمو کے معنی کی تفسیر بیان کرنے کے لیے یہاں پر ایک دوسری سند سے ایک دوسری حدیث ذکر کی جس سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں لیث ابن سعد نے کہا، وہ کہتے تھے الحمو اخو الزوج، ہم جو ہے وہ شوہر کا بھائی ہے. اب اخو الزوج ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو، چاہے دیور ہو یا جیٹھ ہو، دونوں کو شامل ہے. الحم و اخو الزوج، ہم یہ شوہر کا بھائی ہوتا ہے. وما اشبہ من اقارب الزوج، ایسی ہم میں وہ بھی سب داخل ہیں جو شوہر کے قریبی شوہر کے بھائی کے مشابہ ہوں، یعنی جن قریبی رشتہ دار، جیسے کہ شوہر کا بھتیجا ہے، شوہر کا بھانجا ہے، جو گھروں پر بے روک ٹوک آتے رہتے ہیں، وہ سب ان میں شامل ہوں گے. وہی فرماتے ہیں وما اشبہہ، ایسے شوہر کے بھائی کے مشابہ جو قریبی شوہر کے رشتہ دار ہیں، جیسے کہ ابن العم یعنی چچا کا بیٹا، ونحو، ایسی اس کے علاوہ دوسرے. بہرحال اس سے تفسیر معلوم ہو گئی الحمد کی. امام مسلم فرماتے وحدثنا ہارون بن معروف، ہم سے حدیث بیان کی ہارون ابن معروف نے. وہ فرماتے قال، انہوں نے کہا حدثنا عبداللہ ابن وہب، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن وہب نے. قال، انہوں نے کہا اخبرنی عمرو، مجھے خبر دی عمرو نے، تحویل سند. قال، انہوں نے کہا، امام مسلم فرماتے وحدثنی ابو الطاہر، مجھ سے حدیث بیان کی ابو الطاہر نے. قال، انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ ابن وہب، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن وہب نے. وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن حارث سے، وہ کہتے ہیں ان بکر ابن سوادہ، حضرت بکر ابن سوادہ حدثہ، انہوں نے اب بکر ابن سوادہ نے عمرو ابن حارث کو بتایا ان عبد الرحمن ابن جبیر، کہ حضرت عبد الرحمن ابن جبیر حدثہ، عبد الرحمن ابن جبیر نے ان کو بتایا، کس کو؟ بکر ابن سوادہ کو. کیا؟ ان عبداللہ ابن عمر، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص حدثہ، انہوں نے انہیں بتایا، کس کو؟ عبد الرحمن ابن جبیر کو. وہ کہتے ہیں ان نفرا من بنی ہاشم، کے بنی ہاشم میں سے چند لوگ دخلوا علی اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس کے پاس داخل ہوئے. فدخل ابو بکر الصدیق، تو حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے، وہیا تحتہ، اس حال میں کہ اسماء بنت عمیس حضرت ابو بکر صدیق کے تحت تھیں، یعنی ان کے نکاح میں تھی. اب دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس ہیں، ان کے یہاں پر قبیلہ بنی ہاشم کے چند لوگ داخل ہوئے، اندر آ گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق باہر سے آئے ہوں گے، فدخل ابو بکر صدیق، تو حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے، وہی تحتہ، اس حال میں کہ اسماء بنت عمیس حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں تھی. یومئذ، ان دنوں، فرآہم، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کی بیوی کے پاس ہیں. فکرہ ذالک، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو ناپسند کیا. فذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. وقال، اور کہا، لم ارا لا خیرہ، قال، فرمایا، لم ارا الا خیرن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں دیکھتا سوائے بھلائی کے. یعنی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لم ارا الا خیرن، یا رسول اللہ یہ لوگ داخل ہوئے، مجھے کوئی شک اور شبہ اور مجھے کچھ فساد اور شر کا اندیشہ نہیں ہے. لم ارا الا خیرن، میں نے نہیں دیکھا سوائے بھلائی کے، یعنی یہاں پر کچھ غلط تو نہیں ہوا یا رسول اللہ، بھلا ہی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ پوچھ رہا ہوں ان لوگوں کا داخل ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ پوچھا حضرت ابو بکر صدیق نے، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقال، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بھی کہا، لم ارا الا خیرن، میں نے بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، یعنی کوئی برائی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے اتنا پسند ہے کہ یہ لوگ داخل ہوئے میری بیوی کے ہاں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد برأہا من ذالک، کہ اللہ رب العزت نے اسماء بنت عمیس کو اس سے پاک فرما دیا ہے. ثم قام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. دیکھیے پہلے تو سرکار نے ان کی براعت کا اظہار کیا کہ وہ بالکل اس سے بری ہیں، ان وہاں پر کوئی اندیشہ خیر کے سوا اور کوئی اندیشہ نہیں کرنا چاہیے. پھر سرکار نے ان لوگوں کے غلط فعل پر کہ وہ داخل کیوں ہوئے اس پر توبیخ فرمانے کے لیے سرکار منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور سرکار نے یہ بیان فرمایا. کیا سرکار نے ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے. فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، لا يدخلن رجل بعد یوم هذا علی مغیبۃ الا ومعه رجل او اثنان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منبر پر کھڑے ہو کر کہ آج کے بعد کوئی بھی آدمی کسی ایسی عورت پر داخل نہ ہو جس عورت کا شوہر غائب ہو. مغیبہ کہتے ہیں اس عورت کو جس کا شوہر اس کے پاس موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سرکار نے فرمایا لا يدخلن رجل، کوئی بھی آدمی ہرگز داخل نہ ہو، بعد یوم ھذا، آج کے اس دن کے بعد، علی مغیبۃ، اس عورت پر جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ ہو، اکیلی ہو، الا ومعہ رجل او اثنان، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک مرد ہو یا دو مرد ہوں. یہ الا ومعہ رجل او اثنان یہ سرکار نے اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی اکیلا آدمی عورت کے اجنبی عورت کے پاس داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پر اندیشہ فتنہ بڑھ جاتا ہے. اس کے بمقابل اگر ایک کے ساتھ میں دوسرا موجود ہے، تیسرا موجود ہے، یعنی ایک دو اگر اس کے ساتھ موجود ہیں اور دوسرے لوگ اگر اس کے ساتھ میں ہیں تو پھر وہاں پر اندیشہ فتنہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے حیا کا معاملہ رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حیا تو رہے گی، یہ بات صحیح ہے، اندیشہ فتنہ کچھ کم ہوگا لیکن بالکل ختم نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ سب ایک ہی مزاج کے ہوں. اس لیے ہمارے فقہا نے یہ نہیں کہا کہ 2 یا 3 آدمی ہوں تو اجنبیہ عورت کے پاس اکیلے داخل ہو سکتے ہیں. نہیں، اندیشہ فتنہ اگرچہ کم ہے لیکن ختم اب بھی نہیں ہے. جب ختم نہیں ہے ابھی، اس لیے اجازت نہیں دی جائے گی کہ اگر کوئی ایک ہو، ایک کے ساتھ میں دوسرا ہو، تیسرا ہو تو وہ اجنبی عورت کے پاس داخل ہو سکتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی.